اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے حالت احرام میں بارادہ حج کی نیت کر کے، اللہ کریم اس کو محروم نہیں بھیجتے بلکہ اس کی بخشش فرما کے بھیجتے۔ اور عرفات اگر حج کی نیت سے احرام باندھ کر بندہ یہاں آ کر بیٹھ گیا وقوف کے ٹائم، اب زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں آ کر بیٹھا، اور اس ناباخفیت کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عرفات ہے، اور اوکان مغشیاً یا بے ہوشی کی حالت میں تھا، بیماری کی حالت میں تھا، تو یہاں آ کر احرام کی حالت میں حج کی نیت سے آ کر بیٹھ گیا تو فرمایا اس کا حج قبول ہو گیا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یہ بہت عام رکن حج کا یہ عرفات ہے، جو حج عرفات میں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ یہاں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی بے شک آپ آرام فرمائیں، لیٹے اٹھے بیٹھے تلاوہ ذکر اذکار میں رہے، لیکن اصل میں شوہر سے لے کر یعنی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقوف کر رہے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر، آپ بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی عبادت کر سکتے ہیں، کبھی درخت کے سائے میں آ جائیں، کبھی ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کے سامنے دعا اور ساری اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، سارے ملک تمام ملت اسلامیہ کے لیے مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگے، اور خصوصی طور پر اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی صبح تک سدا بہا۔ معززین، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ کوئی مشکل عبارت نہیں، اللہ کا کوئی ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور کچھ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ علمنی شیئا اذکرہ، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ذکر بتائیے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو فرمایا میرے کلیم قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی ارید شیئا تربیت، اے اللہ کریم یہ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، کوئی خاص وظیفہ؟ حکم ربانی ہوا لو ان السماوات السبع والارضین وزین فی کفہ لا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے کلیم اگر ساتوں آسمان